اگر آپ نے اس کریڈیبلٹی انٹرویو کے کویشچنس کے آنسر صحیح طرح امیگریشن آفیسر کو نہیں دیے یا پھر اس کو صحیح طرح کنونس نہیں کیا تو اس کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ آپ کا کیس لیٹر جو ایشو ہوا ہے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دے یا ریووک کر دے، اور آپ نے جو ابھی تک ساری محنت کی ہے وہ ساری ویسٹ ہو سکتی ہے آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ Guys, welcome back to our channel. This is Haris here and you're watching Haris Speaks. Right. So آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ایسے کون سے کویشچنز ہیں جو آپ سے امیگریشن آفیسر پوچھ سکتا ہے اس کریڈیبلٹی انٹرویو کو لے کے، اور آپ کس طرح اس کو جواب دے سکتے ہو۔ اور یار میری پرسنل ایکسپیرینس میں 2-3 اسٹوڈنٹس کو ایسے جانتا ہوں جن کے ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں اس بیسس پہ کہ امیگریشن آفیسر کو یہ نہیں لگا کہ وہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ چیلنج ہو کیا سکتا ہے۔ چیلنج سب سے پہلے یہ ہے کہ یار وہ انگلش میں بات کریں گے اور ہماری انگلش جو ہے وہ فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں، یہ سیکنڈ لینگویج ہے، تو اس لیے آپ جو ہو تھوڑا بہت ہیزیٹنٹ ہو سکتے ہو، لیکن اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، میری ایڈوائس یہ ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال نہیں سمجھ آ رہا ہے یا کوئی کویشچن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے تو آپ اس سے دوبارہ پوچھ لو کہ یار کین یو پلیز ریپیٹ۔ اگر آپ اسی شرمانے میں رہیں نا اور آپ نے کویشچن کچھ غلط سمجھ لیا اور آپ نے کچھ غلط جواب دے دیا تو پھر اس نے تو وہی لکھنا ہے اپنے نوٹس کے اندر جو آپ جواب دو گے، تو اس لیے اگر آپ کو کویشچن صحیح طرح سمجھ نہیں آیا ہے تو اس کو دوبارہ بولو کہ ریپیٹ کر لے۔ جو انٹرویو اٹ سیلف ہے وہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے، اکیڈمک آپ کی کتنی پرسنٹیج آئی تھی اور آپ کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے تو آپ وہ سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کا جو ایشو ہے نا، وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار بندہ گھبرا کے غلط جواب دے دیتا ہے، تو بس اگر آپ نے اس پہ فوکس کر لیا نا اور تھوڑی بہت پریپریشن ان ایڈوانس کر لیا آپ نے تو آپ سارے سوالوں کا جواب اچھے سے دے سکتے ہو۔ چلیں اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے کون سے وہ کویشچنز ہیں جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، دیکھیں وہ 2 کیٹیگریز کے آپ سے وہ کویشچنز پوچھیں گے، ایک آپ سے کورس ریلیٹڈ پوچھیں گے اور ایک آپ سے اپنی بیسک انفارمیشن پوچھیں گے، جیسے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کا فل نیم کیا ہے، آپ کی مدرز نیم کیا ہے، آپ کس ٹاؤن میں پیدا ہوئے تھے، کس کنٹری میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک ہے، یہ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہوگا۔ دوسرے جو کورس ریلیٹڈ ہے نا یار، وہ سوال سب سے پہلا وہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی یونیورسٹی کا نام پراپر پتہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کون سی سٹی کے اندر ہے۔ میں جانتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی یونیورسٹی کا سٹی نہیں پتہ تھا اور وہ بہت ہی گندا امپریشن گیا تھا امیگریشن آفیسر کے اوپر، اور اس نے 1-2 سوال اور غلط دیے تھے تو اس کا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیس لیٹر۔ تو پلیز انشور کرو کہ آپ کو سٹی پتہ ہو، مینچسٹر میں ہے، لنڈن میں ہے، برسٹل میں ہے، کارڈف میں ہے، کہاں پہ آپ کی یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، تیسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پورا ایڈریس کیا ہے آپ کی یونیورسٹی کا۔ ٹھیک ہے، اور پھر چوتھا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہی یونیورسٹی کیوں چنی، آپ نے کوئی اور کیوں نہیں سلیکٹ کی۔ لیٹس سے اگر آپ نے کوئی کارڈف یونیورسٹی سلیکٹ کی تو آپ نے برسٹل یونیورسٹی کیوں نہیں سلیکٹ کی۔ اب یونیورسٹی سلیکشن کا آنسر آپ یہ دے سکتے ہو کہ میرے ریلیٹیوز آلریڈی وہاں پہ ہیں، یا پھر میں نے ریسرچ کی تھی تو اس یونیورسٹی کی مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگ رہی تھی، لاجسٹکلی یہ جہاں میں جابس ڈھونڈوں گا اس ایریا سے قریب ہوگی، تو اس طرح کا آپ آنسر بنا سکتے ہو۔ وہ آپ سے آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یونیورسٹی UK کی ساری یونیورسٹیز میں کہاں رینک کرتی ہے۔ نیکسٹ پاسبل کویشچن وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کورس کیا ہے اور آپ کی کورس کی ڈیوریشن کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کورس کا پورا نام کیا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، کتنے سال میں وہ ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ ایک ٹرک کویشچن بھی وہ پھینک سکتے ہیں کہ آپ کی کورس کی آگے اسکوپ کیا ہے۔ اگر آپ جب کمپلیٹ کر لو گے کورس تو پھر اس کا فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ آپ کتنی سیلری ارن کر سکتے ہو جاب میں۔ تو یار اس کویشچن پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ میں نے ریسرچ کی تھی اور اس جاب کی کوئی سیلری 20 to 25 کے اسٹارٹنگ ہے، پھر اوبیسلی دیر از اے ہائرارکی، میرا پروگریشن چانسز بھی ہیں آگے، تو اس لیے میں نے یہ کورس بھی سلیکٹ کیا اور اس کا اسکوپ UK کے اندر زیادہ اچھا ہے۔ ایک کویشچن وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے کورسز آپشن کے اندر آپ نے یہی کیوں سلیکٹ کیا، اور اس میں آپ یہ رسپانس دے سکتے ہو کہ میرا جو پریویس بیک گراؤنڈ ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر ہے اور آگے بھی میں اپنے آپ کو سکسیزفل اسی فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کا پریویس بیک گراؤنڈ اس کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ یہ بول سکتے ہو کہ میں نے ود دا پیسیج آف ٹائم ریئلائز کیا ہے کہ میرا انٹرسٹ کہیں اور ہے، اس لیے میں نے یہ کورس سلیکٹ کیا ہے کیونکہ میرا انٹرسٹ یہاں پہ صحیح ڈیولپ ہوگا اور میں یہاں صحیح سکسیزفل کریئر بنا سکتا ہوں۔ پھر وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کورس کے اندر کتنے ماڈیولز ہیں اور کس کس کے نام آپ کو پتہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو سارے ماڈیولز کے نام تو نہیں یاد ہوں گے، لیکن آپ کو کچھ موٹے موٹے نام آنے چاہیے تاکہ اس انٹرویور کو لگے کہ ہاں یار آپ کو اپنے کورس کے بارے میں پتہ ہے۔ پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ واٹس یور فیوریٹ سبجیکٹ، جو آپ نے پریویس اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشنز لی ہیں اس میں آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے بتایا لیٹس سے میتھس تھا تو پھر وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے میتھس میں کوئی مجھے آپ چیزیں بتائیں فیسنیٹنگ، یا کوئی آپ مجھے چیزیں بتائیں جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ تو آپ کو یار تھوڑی بہت ڈسکرپشن آنی چاہیے۔ جب آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ یہ ہے تو آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں بہت چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو بتا سکو انٹرویور کو۔
پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ واٹس دی سورس آف یور انکم. اگر آپ کسی ڈپینڈنٹ کی بیسس پہ آ رہے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی پیرنٹس کی اسٹیٹمنٹ جائے گی, یا جو بھی آپ کا اسپانسرشپ ہے اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہوگی, تو ان کی آپ کو سورس آف انکم پتہ ہونا چاہیے, یا وہ جاب کرتے ہیں یا ان کا اپنا بزنس ہے, کس طرح وہ پیسے کماتے ہیں. تو ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اگر آپ خود اپنے آپ کو اسپانسر کر رہے ہو تو پھر آپ کو اپنی کمپنی کا نام پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اپنی امپلائمنٹ ڈیٹیلس پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس انٹرویور کو کنونس کر سکو کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہو. وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پرائر ایکسپیرینس ہے اسی فیلڈ کے اندر. اگر آپ نے پیچھے جاب کی ہے انڈیا, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش میں, تو آپ بتا سکتے ہو کہ میں نے کی ہے اور آپ نے اس سے کیا لرن کیا, اور آپ کا کتنے ٹائم کا وہ ایکسپیرینس تھا, کتنا ڈیوریشن تھا, 1 سال, 2 سال, 3 سال. ایک اور ٹرکی کویشچن وہ آپ کے اوپر تھرو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پریویس اکیڈمک کوالیفیکیشنز میں کیا گریڈس تھے. لیٹس سے میتھس میں کیا گریڈ تھا آپ کا, انگلش میں کیا گریڈ تھا, یا سائنس میں آپ کا کیا گریڈ تھے. وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ ان کے پرسپیکٹو سے انڈرسٹینڈ کرو. ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ یہ میک شیور کریں کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہو, تو اس لیے آپ بس اس کو تھوڑا کاملی ٹیکل کرو گے تو وہ کنونس ہو جائے گا کہ آپ جینوئن اسٹوڈنٹ ہو. تو یار یہ سارے وہ کویشچنس ہیں جو آپ سے کریڈیبلٹی انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ پریپریشن کرو گے تو یار اتنا مشکل نہیں ہے ان کے آنسرس دینا. دوسری بات یہ کہ آپ نے نا زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا, آپ نے کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے کہ یار آپ کو سب آتا ہے. ظاہر سی بات ہے, میں نے جیسے پہلے کہا, انگلش آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے, اور ایک ایکسنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ایکسنٹ صحیح سے پک اپ نہیں کیا اور آپ نے غلط جواب دے دیا اور اس میں نوٹس میں لکھ دیا, تو وہ آپ کو بیک فائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر سمجھ نہیں آ رہا سوال آپ کو, تو آپ اس سے پلیز پوچھ لو دوبارہ کہ یار کین یو پلیز ریپیٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. اینڈ آن دیٹ ہیپی نوٹ آل سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.